اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے استنجا کا طریقہ، رفع حاجت کا طریقہ، واش روم کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ۔ سب سے پہلے جو چیزیں مستحب ہیں وہ کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، جب آپ واش روم میں داخل ہوں تو پہلے اپنا بایاں پاؤں واش روم میں رکھیں، اور جب باہر نکلیں تو پہلے دایاں پاؤں باہر رکھیں۔ یہ مستحب ہے۔ جیسے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں رکھتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں رکھتے ہیں، ویسے ہی اس کے برعکس جب آپ واش روم میں جائیں تو پھر کوشش کریں کہ پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں، اور جب باہر نکلیں تو پہلے دایاں پاؤں جو ہے وہ باہر رکھیں۔ یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد سر پر کپڑا رکھنا۔ جب آپ واش روم میں جائیں تو آپ کے سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، کوئی کپڑا ہونا چاہیے، یا کوئی بھی چیز جس سے سر ننگا نہ ہو، سر ڈھکا ہوا ہو۔ یہ بھی مستحب ہے۔ جب بھی واش روم جائیں تو سر پہ ٹوپی یا سر پہ کوئی کپڑا رکھیں۔ بسم اللہ پڑھنا۔ جب واش روم کے لیے جائیں تو بسم اللہ پڑھیں، یہ بھی مستحب ہے۔ کھانا پینا مکروہ ہے۔ اگر آپ واش روم میں بیٹھ کے کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، کئی لوگ ببل منہ میں رکھی ہوتی ہے تو ساتھ واش روم کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی عادت نہیں، ویسے بھی یہ مکروہ ہے۔ تو کوئی چیز بھی کھانی پینی بیت الخلاء میں بیٹھ کے تو وہ مکروہ ہے۔ کلام کرنا بھی مکروہ ہے۔ واش روم میں بیٹھ کے باتیں کرنا، فون پہ لگے رہنا، اور واش روم میں بیٹھ کے گھر والوں سے باتیں کرنا، اور بلند آواز سے اکثر لوگ کرتے ہیں، کئی مہمانوں کے سامنے لگے ہوتے ہیں، تو ایسی حرکتیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ واش روم میں بیٹھ کے کلام کرنا، باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہے جانوروں کی بلوں میں۔ جہاں جانوروں کی بلیں ہیں، جہاں جانور رہتے ہیں، کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، وہاں بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اور ٹھہرے ہوئے پانی میں، جہاں پانی ٹھہرا ہوا ہے وہاں بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے۔ اگر آپ آسمان کے نیچے کسی کھلی جگہ پہ بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں تو جس طرف آپ کا منہ ہے، اگر اس طرف سورج ہے یا اس طرف چاند ہے، اگر دن کو کر رہے ہیں تو سورج کا لحاظ رکھیں، اگر رات کو کر رہے ہیں تو چاند کا لحاظ رکھیں۔ بالکل چاند کے سامنے اور سورج کے سامنے منہ کر کے پیشاب کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے اور پیٹھ کر کے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے اور پیٹھ کر کے، یاد رکھیں کہ صرف قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب کرنا حرام نہیں، بلکہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب کرنا بھی حرام ہے۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ مذہب آل محمد میں قبلہ کی طرف منہ کر کے بھی حرام ہے اور پیٹھ کر کے بھی حرام ہے۔ جیسے منہ کرنا سختی سے منع ہے، ویسے پیٹھ کرنا بھی سختی سے منع ہے۔ اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے، شیعوں کے گھروں میں بھی کچھ ایسے واش روم بنے ہوئے ہیں کہ جن کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہے۔ تو آپ جب بھی گھر تعمیر کروائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو واش روم ہے اس کا منہ بھی نہ ہو خانہ کعبہ کی طرف اور اس کی پیٹھ بھی نہ ہو، تو لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ یہ حرام ہے۔ اس کے بعد استنجا کرنے کا طریقہ۔ واش روم آپ نے کر لیا تو اب استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کا طریقہ باقی مذاہب میں اور مذہب آل محمد میں اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ باقی مذاہب میں کچھ ایسے احکام ہیں کہ اگر آپ پانی سے دھو نہیں سکتے، آپ کے پاس پانی نہیں، تو آپ کسی چیز سے صاف بھی کر لیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی صفائی ہو جائے گی۔ لیکن مذہب آل محمد میں ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پیشاب کے بعد اس جگہ کو پانی کے ساتھ دھونا ہوگا، پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہوگا، اور پیشاب کے بعد استبراء کرنا بھی مستحب ہے۔ استبراء عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور استبراء کیسے کرتے ہیں، استبراء کا طریقہ کیا ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اور اس میں اس مسئلے پہ بحث کریں گے۔ تو جب آپ پیشاب کریں تو پھر آپ نے اسے پانی کے ساتھ دھونا ہے۔ اگر آپ پانی کے ساتھ نہیں دھوتے تو پھر آپ کے کپڑے نجس ہو جائیں گے اور آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب کپڑے نجس ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور لیکن جو پیشاب کے بعد پخانا ہے، پخانے کا حکم یہ ہے کہ آپ اسے صاف بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہاں یہ شرط ہے کہ آپ کی ساری نجاست ضائع ہو جانی چاہیے، چاہے آپ اسے کسی ٹیشو سے یا کپڑے سے صاف بھی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، باقی نجاست باقی نہ رہے تو آپ کا استنجا ہو جائے گا اور آپ اس کے بعد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہاتھ دھونا۔
ہاتھ دھونے کا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ باقی مذاہب میں تو ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہیں، لیکن مذہب آل محمد میں آپ کو کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مذہب آل محمد میں جب آپ استنجا کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، جب آپ استنجا کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کے ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ پانی کے ساتھ نجاست کو دور کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے ہاتھ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ویسے بھی آپ کے ہاتھ نجس ہو گئے ہیں تو آپ نے پاک کرنے ہیں، تو اس پہ ضروری نہیں کہ آپ اس پہ کلمہ پڑھیں، بلکہ پانی جو مطہر ہے اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ پانی خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو آپ صرف ہاتھ پانی سے دھوئیں تو پاک ہو جائیں گے، کچھ پڑھنے کی یا کچھ اور کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، استنجا کرنے کا طریقہ، واش روم جانے کے آداب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جیسے جیسے موضوع آتے جائیں گے، آپ مومنین تک ہم مذہب آل محمد کے حقائق پہنچاتے جائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔